مبارکباد دیتا ہوں. آپ کی یہ سنجیدہ کوشش تقریباً 2 ہفتوں سے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ لگاتار اس کتاب کی مکمل طور پہ عوام کے سامنے آ جانے کے لیے بھرپور کوشش میں لگے ہوئے تھے، مکمل سنجیدہ کوشش. علماء کرام نے بہت ساری باتیں اس کتاب کے متعلق کہیں. میں اس کا اعادہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. مجھ کو بات دیا گیا کہ وقت بہت کم ہے اور زیادہ عاجزانہ درخواست کی گئی کہ زیادہ وقت مت لیجیے گا. بس میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آج کل آپ کے ٹیبل پر بہت ساری کتابیں آئیں گی، بہت ساری کتابیں. آپ کو صرف برانڈ پکڑنا ہے. جس طرح کپڑا خریدتے ہیں، گھر کا سامان لیتے ہیں، دوسری چیزیں لیتے ہیں، برانڈ لیتے ہیں. مارکیٹ میں بہت ہی فیبرک اور بہت ہی کاپی پیسٹ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے حق اور باطل کے بیچ فرق نہیں ہو پاتا. آپ اپنے ٹیبل پر کاپی پیسٹ والی کتابیں ترک کر دیجئے، چھوڑ دیجئے. اس کتاب کو ہم نے دیکھا ہے، اللہ کی ذات کامل ہے، اس کے ہاں غلطی نہیں ہے. لیکن عارف صاحب ایک انسان ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں اور غلطیاں ہیں بھی. میں اس کی طرف تنبیہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. اگر غلطی ہے تو یقیناً امانتداری کے ساتھ شیخ عارف صاحب کو بتائیں، زیادہ بہتر ہوگا. لیکن ایک بات کہوں گا کہ مراجعے کے لیے، اس کتاب کے مراجعے کے لیے وقت کم دیا گیا ہے. دوبارہ جب بھی اس کو پبلش کیا جائے تو مراجعے کے لیے اور مزید وقت دیا جائے اور پھر اس کے بعد چھپوایا جائے. ہم نے کتاب کو دیکھا ہے، اس کے تاثرات بھی الحمدللہ ہمارے مذکور ہیں. اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے تو چونکہ ریسرچ سے الحمدللہ ہمارا بھی تعلق رہا ہے اور وہ کتاب بہت ہی اہم مانی جاتی ہے. اس کتاب کے نیچے آپ جو بھی بات کہہ رہے ہیں، آپ اس کو دلیل سے، کہاں سے آپ نے اخذ کیا، آپ اس کا تذکرہ کیجیے. اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ آپ نے ایک بات کہی، کہاں سے اٹھائی ہے، امانتداری کے ساتھ آپ نے اس کا تذکرہ کر دیا اس کتاب کے اندر. اس کتاب کو آپ نے، یہ اس کتاب کی سب سے بڑی خاصیت ہے. ورنہ مارکیٹ میں بہت ساری ایسی کتابیں ہیں کہ آپ ایک طرف سے پڑھتے چلے جائیں، کہیں کوئی بھی حوالہ نہیں، ایک بھی حوالہ نہیں. جتنی کتابوں سے آپ نے استفادہ کیا، ساری کتابوں کا تذکرہ آپ نے لاسٹ میں ذکر کر دیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. آج ایسے لوگ بھی ہیں کہ آپ کو نصیحت کریں گے کہ خزمہ صفا دعما قدیر، جو اچھی چیز ہو اس کو لے لو اور جو خراب چیز ہو اس کو چھوڑ دو. یوں سمجھیے کہ شہد کے اندر زہر ملا کے آج آپ پیش کیا جا رہا ہے. آپ کے سامنے شہد رکھ دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ اس میں سے زہر نکال کے پھینک دو اور جو میٹھا ہے، شہد ہے، اس کو لے لو. تو یہ ایک نظریہ ہے جس کو بڑی اس کے ساتھ لوگ آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ اچھی چیزوں کو لے لو اور بری چیزوں کو چھوڑ دو. آپ پڑھنا اسٹارٹ کریں گے، شروعات میں زبردست دلائل، مدلل کتاب و سنت سے بھرمار دلائل آپ کو ملیں گی. لیکن آگے چل کے کتاب کے اندر جیسے گھسیں گے اس کے اندر اپنا زہر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. بہت ساری کتاب مارکیٹ کے اندر ایسی ہیں، لیول ٹائٹل بڑا خوبصورت سا، لیکن اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ بالکل زہر ہوتا ہے. اس لیے آپ دھیان دیں، برانڈ جو ہو، جس کی تحقیق اچھی ہو، جو مشاف ہو، بالکل یقیناً جو نئے لکھنے والے ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹ میں نئے اگر آئے ہیں، لکھ رہے ہیں تو آپ ان کو بھی حوصلہ دیں. ایسا نہیں کہ صرف برانڈ کے چکر میں چھوٹے لوگ بیچارے دب جائیں. اس کے علاوہ چونکہ اس مجلس میں علماء کرام بیٹھے ہیں، اس کتاب کو نصاب کی حیثیت سے لکھا گیا. شاید 2 کلاس میں یہ کتاب پڑھائی جائے گی. بہت اچھی چیز ہے، بچے یاد کر لیں گے. بنی الاسلام والا خمس، 5 جو ارکان ہیں، پلر ہیں، اس کو باریکی سے بچے سمجھ جائیں گے. لیکن علماء کرام یہاں پہ بیٹھے، ناشر بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، اس کتاب کے ناشر الحمدللہ، اور کتابوں کی اتباع کر کے الحمدللہ مارکیٹ میں اللہ کا شکر چھائے ہوئے ہیں. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ہماری جماعت میں جو نصابی کتابیں ہیں، جیسا کہ ندوی صاحب نے کہا کہ کتابیں جو پرانی ہیں وہ زیادہ خوبصورت ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. آج کی کتابوں میں یہ چہرہ صرف پاؤڈر لگا دیا گیا، گرین پاؤڈر لگا دیا گیا، بڑی خوبصورت لگ رہی ہے. پرانی کتابوں میں زیادہ خوبصورتی نہیں دکھیں گی آپ کو. لیکن جو علم پرانی کتابوں میں آپ کو ملیں گی وہ ان سب کتابوں میں نہیں ملیں گی.
علماء کرام یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں تمام مدارس سے گزارش کرنا ہماری ہی جماعت کے لوگ کہ ہمارے مدارس میں جو نصاب پڑھائے جا رہے ہیں تو بہتر، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن تھوڑا اور اس کو منظم کر دیا جائے تاکہ حدیث کے ابواب، حدیث کے مختلف کتابوں کے اندر خاص خاص ابواب ہمارے طلباء کے درمیان لیا جائے۔ قرآن مدارس میں ہر مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے قرآن، لیکن یہاں علماء کرام بیٹھے ہیں، اگر میں غلط کہوں تو اصلاح میں چاہوں گا کہ مدرسے میں پورا قرآن نہیں ختم ہو پاتا ہے ٹرانسلیشن کے ساتھ اور ایکسپلینیشن کے ساتھ، یعنی تشریح اور ترجمہ مکمل نہیں ہو پاتا ہے۔ ایسا کوئی سسٹم ہونا چاہیے جس طرح سے یہ کتاب نصابی تیار کی گئی ہے۔ میں گزارش کروں گا جو ہمارے جماعت کے اندر بڑے بڑے لکھنے والے لوگ کہ حدیث کا نصاب اچھے سے اچھا تیار کریں، قرآن کا نصاب اچھے سے اچھا تیار کریں، تاکہ 7 سال 6 سال 8 سال جتنے کا کورس ہمارا ہے، ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ان کے سامنے کمپلیٹ نصوص آ جائیں، ریپیٹیشن کسی قسم کا نہ ہو، یہ والی گزارش ہے۔ اور دوبارہ میں ناشر کو اور مؤلف کو اور ان کے پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، وہ دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین آپ لوگوں کے لیے یہ کتاب نفع بخش بنائے، دین کے اندر بھی اور دنیا کے اندر۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین، جزاکم اللہ خیر۔